نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے بہرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اسی کی کلاس ہے، اور وہ کیسے بھی اپنی کلاسز کرنے پر ماشاءاللہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے الحمدللہ۔ دیکھو بہنوں، کل جو ہماری آیتیں چل رہی تھی، الحمدللہ بہت امپورٹنٹ باتیں کہ تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، ہے نا۔ الحمدللہ ہمیشہ اللہ پہ توکل کرے، ہر فیصلے پہ راضی رہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں بہنوں حکمت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ دیکھو بہنوں سونا دیکھو ہر جگہ نہیں ملتا۔ سونا کتنا آج قیمتی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں نا۔ سونا بہت قیمتی ہے، پیٹرول دیکھ لو، آئل دیکھ لو، یہ سب ہر جگہ نہیں ملتا بہنوں۔ اس کے لیے کھودنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ملتا ہے نا۔ تو اسی طرح بہنوں یہاں پر ہم ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے بہنوں، یہ بھی مشقتوں والی ہے، ڈیفیکلٹ والی ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے نا۔ تو یہاں پہ تھوڑے سے مشقتیں، تھوڑے سے ڈیفیکلٹیز آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ملے گا وہ بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاں۔ اور بہنوں، کل ہم نے کیا جانا تھا؟ شہید کے بارے میں، ہے نا۔ شہیدوں کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں ہم کو نکلنا ہے نا، جنگ لڑنا ہے، اور آج جو ہے یہ دین کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور بہنوں کوئی چیز خالی نہیں ہے، دیر از نو اسپیس ایون۔ آج ہم سب کو پتا ہے نا، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ فرشتے ہوتے ہیں نا، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ دیر از نو اسپیس اینی ویئر، سب کچھ تو کچھ رہتا ہی بہنوں وہاں پر۔ اسی طرح بہنوں جب کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اسی طرح ہمارے دل میں بھی بہنوں کچھ تو کچھ رہے گا ہی رہے گا۔ تو ہم کو یاد رکھنا کہ میرے دل میں کیا ہے، ہاں۔ یا تو میرے دل میں اللہ کی محبت رہے گی، یا تو دنیا کی محبت رہے گی۔ یا تو میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف رہے گا، یا تو میرے دل میں کیا رہے گا؟ دنیا کا ڈر خوف رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے دل میں کیا رکھنا ہے بہنوں؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر خوف، نہ کہ دنیا کی محبت اور دنیا کا ڈر خوف۔ اور ہم لوگ ہے نا بہنوں سیزنل ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ سیزن کے حساب سے ہم لوگ چلتے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو تقویٰ آ جاتا ہے کہیں سے، بڑی راتیں آ گئی، ذی الحجہ کی راتیں 10 دن آ گئی، تو بہت زیادہ ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے، اور نا تہجد میں اٹھنا ہے، روزے رکھنا ہے نا۔ ہمارا جو ہے وہ سیزنل ہوتا ہے۔ مگر صحابہ جو تھے نا بہنوں، وہ 24/7 ایسے ہی تھے۔ الحمدللہ 24/7 ان کے لیے کوئی سیزن، کوئی ٹائم، کوئی حالات ایسا نہیں تھا بہن، ہمیشہ۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہنوں ان کی جو بیٹی تھی، ہاں، وہ بار بار کسی کو بھیج رہی تھی کہ جو نواسی ہے وہ بیمار ہے، آپ آئیے آپ آئیے، ہاں۔ مطلب بیٹی جو ہے بار بار کسی کو بھیج رہی ہے کہ دیکھو بچی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ آئیے، کیونکہ نانا بھی ہے نا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے بہنوں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں آ رہا ہوں، ہاں میں آ رہا ہوں، پر وہ جب تک وہ گئے وہ بچی کا انتقال ہو گیا، نواسی کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچ کے دیکھو نا بہنوں، اگر میں اور تم وہ سچویشن میں ہوتے تو شاید میں تو اپنے آپ کو کوستی ہے نا کہ اللہ میں کار مطلب اٹک گئی ہے نا، میرے بچے کو بھی نہیں دیکھی، نواسی کو نہیں دیکھی ہے نا، کہاں مصروف ہو گئی، اور میری بیٹی مجھے کتنا چلاتی کہ کیا تم ایسا کرتے ہو، کیا اللہ یہی بولا کیا، ہاں دین ہی ہے کیا، دنیا نہیں کیا، میں کچھ نہیں کیا، کیسے کیسے ہم لوگ باتیں کرتے نا۔ میں کبھی بھی بہنوں جب بھی میں نبی اور صحابہ کے بارے میں کوئی بھی ایسا واقعہ سنتی ہوں نا، میں وہ جگہ پہ اپنے آپ کو سوچتی ہوں کہ اللہ میں یہ جگہ پہ ہوتی تو پتا ہے کتنا ہنگامہ کرتی، کیسا لڑتی جھگڑتی۔ پر جب یہ ان کے واقعات پڑھتی تو ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ یہ رابرٹس تھے کیا، ہاں کوئی فیلنگز نہیں تھی کیا، کیسے ان کے دل میں ایسی اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر خوف، اور اتنے دین سے یہ لوگ کی کنیکشنز تھے بہنوں، اتنا یہ لوگ دین کو پریفرنس دیتے، ترجیح دیتے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھے کہ بچی تھوڑے دیر میں یا تو پہلے انتقال ہو گیا یا ان کے آنے کے بعد انتقال ہوا، تو انہوں نے صرف کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
یعنی وہ روئے اور انہوں نے دعا پڑھی، اور بچی بھی مطلب انہوں نے یہی کہا کہ صبر کر لو، ہے نا، صبر کر لو، بس وہ صبر کی تلقین کرتے تھے. تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ کیسا نا، ہم کو کتنا ان سے سیکھنا ہے. یہ ہمیشہ دین کو ترجیح دیتے تھے بہنوں. آج میں اور تم نے دین کو کہاں رکھا ہے؟ ہم نے تو ہمارا ٹائم پاس رکھا ہے نا، کہ ٹائم ملے گا تو جائیں گے، ہے نا، یہ سب کام ختم کر دیتی ہوں، وقت ملا تو جائیں گے، مہمان آ گئے، مہمان جائیں گے تو آتی ہوں، پورا میرے بچوں کے ایگزامس ہو جائیں گے تو میں آتی ہوں، ہے نا، میرا سب میرے پورے پریورٹیز کو ختم کر کے میں آتی ہوں. یہ ہمارا ہوتا ہے. مگر صحاباؤں کی زندگی میں دین سب سے پہلے تھا بہنوں، دین اسلام سب سے پہلے تھا. جیسے کہ ایک ماں کو بولنا نہیں پڑتا کہ دیکھو تمہارا بچے کو دیکھو، ہے نا. ماں کیا کرتی ہے اپنے بچے کو، جیسے صبح اٹھتی ہے وہ اپنے بچے کو دھیان دیتی ہے کہ بچے کو پہلے بولتی چلو برش کر لو، یا برش کرا دیتی ہے، اس کو منہ ہاتھ دھلاتی ہے، کپڑے پہنا دیتی ہے، اس کو کس کا خیال کرتی ہے نا ماں. ماں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسی طرح صحابہ ایسی دین کی فکر کرتے تھے بہن. وہ اتنا اس کا کیئر کرتے تھے، اتنا اس کا خیال کرتے تھے کہ بس یہ دین دین پھیلے، بس دین پھیلے. وہ اتنا اس کی فکر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، فل ٹائم دیتے تھے بہنوں. اور ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. قرآن کو سنجیدگی سے سیریسلی لے کے چلنا ہے. ایک تو خود اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پھیلانا بھی ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اس مقام اس جیسا بنا دے بہنوں. ہم تو اس لائق کے ہی نہیں. میں تو اللہ سے جب بھی یہ واقعات پڑھتی ہوں کہ یا اللہ کیا توکل تھا ان کا. ہاں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک بدو بولتے ہیں اس کو، بیڈوئن جیسا، اور وہ ننگی تلوار لے کے آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے تو ان کے اوپر ایسا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کو کون بچائے گا، اب تم کو میرے سے کون بچائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تو دیکھو بہنوں. وہ آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ننگی تلوار. تو میں تو وہی سوچتی ہوں کہ اگر میں ہوتی تو پتہ نہیں، ایک تو فریز ہو جاتی، میرے تو زبان سے کچھ نکلتا نہیں، یا تو چیختی چلاتی، پتہ نہیں کیا کرتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کاملی، اتنے اسموتھلی، اتنے آرام سے بول رہے ہیں کہ مجھے اللہ بچائے گا. اور یہ سن کے وہ آدمی کی تلوار اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اب تجھے کون بچائے گا. ہاں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم ہی بچاؤ گے. تو کہتے کہ نہیں، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا. اور اس کو نہیں مارتے. اور جب وہ دیکھتا ہے نا وہ بندہ کہ بھائی اتنے اچھے اخلاق کہ جب مارنے کی باری آئی تو بھی نہیں مار رہے، تو وہ بندہ پھر کیا کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. میں سوچتی ہوں میں وہ جگہ پہ ہوتی تو کیا ہوتی کہ بھائی تیری مجال کیسی ہوئی کہ تلوار تو نے میرے اوپر رکھا. ہاں، اب میری باری ہے اور میں اس کو اتنا مارتی پیٹتی، تانے مارتی، کیا نہیں کرتی. پر سوچو نا ان کی اخلاق کیسے تھے کہ وہ مارنے پر قادر تھے پھر بھی اس کو چھوڑ دیے. اور وہ آدمی کیا ہوا، ان کے اتنے بہترین اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے کر آ گیا. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ توکل ہونا بہت ضروری ہے بہنوں. الحمدللہ. اور ہم نے کل کیا کیا پڑھے تھے بہنوں، توکل ہونا ہے نا. اور پھر قرآن کو سیریسلی لے کے چلنا ہے. الحمدللہ. اور بہنوں اللہ کے راستے میں، ہے نا، اللہ کے راستے میں جیسے کہ میں مثال سے بتاتی ہوں بہنوں، کہ جیسے کہ ہم لوگ، میں نے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے، ہے نا، ان کے لیے تو رحمت اور مغفرت ہے. تو بہنوں یاد رکھنا، صحابہ یہ سب آیتیں جب آتی تھی نا بہنوں، وہ لوگ اتنے بے چین ہو جاتے تھے، اتنے بے چین ہو جاتے تھے صحابہ، کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ کب کب جو ہے نا میں جو ہوں اللہ کے راستے میں میں مر جاؤں. ان کو نا ایسی بے چینی ہوتی تھی، تڑپتے تھے وہ لوگ. ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور تھی ان کی ہاتھوں میں، اور جہاد کا موقع ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ جہاد میں جاتا ہوں اور قتل ہو جاتا ہوں تو کیا میرے کو جنت ملے گی؟ تو کہا کہ ہاں ضرور ملے گی. تو پتا ہے وہ کھجور وہیں کا وہیں وہ پھینک دیتے وہ صحابہ. یعنی کھجور کھانے کی بھی فرصت نہیں، اور وہ جہاد میں گھس جاتے، جنگ میں گھس جاتے، اور اس میں شہید ہو جاتے. تو حضرت ایسے بہت سارے واقعہ ہے بہنوں. ایسے ہی ایک ایسا انسان تھا جس نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا تھا بہنوں.
وہ بھی ایسے ہی جہاد میں چلا جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو بشارت دیتے, سب کے سامنے جو ہے صحابہ کے سامنے بشارت دیتے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ جنتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو خود ہی سے اٹھا رہے جنازے کے لیے اور سب کر رہے. تو تب حضرت علی تعالیٰ عنہ اتنے رشک ہوتے ہیں, ان کو اتنا رشک ہوتا ہے کہ کاش میں وہ جگہ پہ ہوتا, کیونکہ یہ جو بندہ تھا اس نے کوئی مطلب کچھ کیا ہی نہیں, مطلب کچھ سے اعمال میں کچھ کیا ہی نہیں, ابھی ابھی وہ بس آیا تھا اسلام میں, اور دیکھو وہ جہاد گیا اور وہاں پہ وہ شہید ہو گیا, شہید ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری بھی دے رہے جنت کی, اور اس کا جو ہے نا جنازے کا سب کر بھی رہے. تو حضرت علی تعالیٰ عنہ وہ ٹائم پہ سوچ رہے کہ کاش میں اس جگہ پہ ہوتا اور مجھے میرے نبی جو ہے وہ ایسا کرتے. تو سوچو بہنوں کیا ایمان ہے نا, اور اتنا تڑپتے تھے شہید ہونے کے لیے بہنوں, جیسے ہم لوگ تڑپتے اگر حج عمرہ جانے کے لیے ہے نا, کہ کب ہم جائے حج اور عمرہ. ہم لوگ بھی دعا کرتے نا کہ یا اللہ ہم کو حج اور عمرہ لے کے جائے. سب مسلمانوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے, مگر صحابہ کے اندر جنت جانے کی تڑپ ہوتی تھی. جیسا کوئی ہم کو کہہ دے کہ بھائی تمہارا, جیسے کہ ہم لوگ ہے نا حج کے لیے یا عمرے کے لیے فارمز بھر دیے پر وہاں سے ابھی تک جواب نہیں آتا, تو ہم لوگ تڑپتے نا کہ اللہ کب کیا جواب آئے گا, کیا جواب آئے گا, میں یہ سال جاؤں گی کہ نہیں حج اور عمرہ, کیسے تڑپتے ہیں بہنوں. ویسے صحابہ جنت کے لیے تڑپتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ لوگ جو ہے نا بہت فکر کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جنت جائے, اللہ سے ملاقات کرے. یہ جو مومن کے لیے نا بہنوں وہ موت بھی کیا ہوتی ہے, ایک ہدیہ ہوتی ہے, ایک تحفہ ہوتی ہے بہنوں, ہے نا الحمدللہ. تو کل کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ڈسکرائب کر دی, تھوڑا سا ریوائز کر دی بہنوں, کہ کتنا ضروری ہے نا ہم کو بھی بہنوں, کہ جب کوئی بھی حالات ہو بہنوں, بہت زیادہ خوشی کا موقع ہو یا بہت زیادہ غم کا موقع ہو, جو بھی موقع یا جو بھی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی. دیکھو بہنوں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور بدن پہ نا وہ چٹائی کے نشان آ گئے. تو حضرت امت اللہ عنہ آئے اور دیکھے اور کہا کہ دیکھو جو یسرا اور الگ الگ جو کنٹریز ہے ان کو تو کتنا کچھ ہے, کتنا کنگڈم ہے, خزانہ ہے, سب کچھ ہے, اور آپ جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہو, تم دونوں جہاں کے مطلب امام ہو, اور تم چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, چٹائی پہ لیٹے ہوئے, اتنی سادگی والی زندگی, اور چٹائی کے نشان ان کے بدن پر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں بہنوں, کہ حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں کہ عمر تو نے ابھی تک یہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ہاں کیا کہہ رہے کہ تو نے ابھی تک یہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, جو کسرا یا جو بھی وہ شہر ہے, جو بھی ان کو مل رہا ہے یہ دنیا کا ہے, ہم کو یہ نہیں چاہیے. میں تو یہ پسند کرتا ہوں, ہاں نبی کہہ رہے میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن اچھا کھاؤں اور ایک دن میں روزہ رکھوں. جس دن مجھے کھانے کو ملے میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور جس دن مجھے کھانا نہیں ملے تو میں روزہ رکھوں, میں اس دن صبر کروں. یعنی سوچو بہنوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں سونے کو پہاڑ بنا دوں, آپ کے لیے کچھ بھی کر دوں, وہ کہہ رہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. یعنی وہ دنیا کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں بہنوں, دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں تھی, اتنی سادگی والی زندگی کچھ نہیں بہنوں ان کے پاس. اور پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ اسمائلنگ پرسن. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بہنوں کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے کون تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جن کے اوپر اتنے حالات ہے, ہاں مدینہ میں آ کے جنگ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے, ہاں اتنے سارے زوجہ ہے, وائفس کو دیکھنا ہے, پورے کنٹری کو, پورے اسلامک شریعت کو دیکھنا ہے, کرنا ہے, ریاست, ہاں, اور یہ سب, اور آپس میں منافق لوگ بھی ہے, یہودی بھی ہے, نصرانی بھی ہے, دشمن کافر مشرک مکے والے, ہاں, اور آس پاس کے لوگ جو ہے وہ بھی دشمن, کوئی تو کوئی وار کرنے آ رہا ہے, دین کو پھیلانے کا اتنی محنت, اتنی فکر, رو رہے, دعائیں کر رہے, نمازیں پڑھ رہے, پیروں میں ورم آ رہا ہے. یعنی ان کی لائف اگر دیکھو تو کتنی اسٹرگلنگ والی لائف ہے بہنوں, مگر چہرے پہ کیا مسکراہٹ, اسمائلنگ چہرہ, ہے نا. یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے بہنوں, اور یہ کیسے آئے گا پتہ ہے, جتنا ہمارے اندر اسلام آئے گا اتنا زیادہ ہمارے اندر سے سٹریس جائے گا.
سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جتنا اسلام آئے گا اتنا ہی اسٹریس دور ہوگا. تو ہمارا اسلام جو کہ کیا مذہب ہے؟ پیس ہے نا. اسلام کیا ہے؟ سلامتی والا مذہب. اٹس دا ریلیجن آف پیس. تو جتنا پیس آئے گا اتنا ہی کیا ہوگا بہنوں؟ جتنا پیس آئے گا، جتنا اسلام آئے گا، اتنا ہی میرے اندر بھی پیس آئے گا. ٹینشن دور ہٹے گا. مجھے اور تمہیں بھی اسمائلنگ ہونا چاہیے. اللہ پر ایسا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، ہے نا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے. ہم انشاءاللہ انشاءاللہ. آج کی آیتوں پر آ جاتے بہنوں. کل جو آیت تھی، آیت نمبر 159، بہت ضروری آیت تھی بہنوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت کے کام کے لیے کیا کیا ہمارے اندر خوبیاں ہونا چاہیے. ایک تو بہنوں دعوت کے کام کے لیے نرمی بہت ہونا چاہیے. دیکھو صحابہ سے غلطی ہوئی تھی، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر، کیا ہوتا ہے آرمی میں بہنوں، کبھی دیکھے آپ لوگ نے آرمی میں یا تو کوئی کرکٹ میچ اگر ہار جاتے ہیں بہنوں تو پبلک چھوڑتی نہیں ہے نا. جو لیڈر ہوتا ہے، جو ان کا مین کوچ ہوتا ہے، وہ کتنا چلاتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کک مارا، تو نے ایسا کیوں بال مارا، ہے نا. فیلڈنگ صحیح نہیں تھی، بیٹنگ صحیح نہیں تھی. یا تم آج کے وار کا بھی اٹھا کے دیکھ لو، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، کتنا چلاتے ہیں، رائٹ. اور یہاں پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے بہنوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور ہمت دے رہے ہیں. ان کو کیا کر رہے ہیں؟ نرمی سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی سخت الفاظ نہیں بولے بہنوں، بہت نرمی سے. کوئی دل توڑنے والے باتیں، تانے، شکوہ، شکایت، کیوں گئے تھے، میں تو چلا رہا تھا، تم لوگ اتنا ہی چاہتے ہو کیا، کیا کرتے ہو تم لوگ، نہیں. پیار محبت سے، ہے نا، نرمی سے باتیں کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں ان کے لیے، درگزر کر کے معافی، ان کو معاف کر کے اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے. یہ سب ہمارے اندر ہونا چاہیے بہنوں. اگر ہم کو بھی دین کا کام کرنا ہے نا، ایک لیڈر بننا ہے، تو یاد رکھنا بہنوں ہم کو بھی، دیکھو ہر ایک انسان لیڈر ہے بہنوں. ایک ماں بھی لیڈر ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے. ایک جو ہمارے آدمی لوگ ہیں وہ بھی لیڈر ہے، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں دکان پہ، آفس میں، تو ان کے نیچے امپلائیز ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہر انسان ایک لیڈر ہے بہنوں. اور زبان کا شیرین ہونا بہت ضروری ہے. زبان میٹھی رہے گی نا تو سب کام ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر زبان ہی کڑوی رہے گی، ہاں، زبان تلوار جیسی تیز سب کو مارنے والی رہے گی، تو کیسا ہوگا نا. ہماری زبان ہے نا بہنوں وہ 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، پر کیسے وہ چلتی ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دانتوں کے نیچے کبھی بار بار آتی ہے، ایک آدھ ٹائم ونس ان بلو مون ہوتا ہے، پر ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا. تو زبان سے کہا گیا کہ تو کیسے ایسا مینج کرتی ہے کہ تو دانتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی، ہاں، تو کیسے اپنے آپ کو بچاتی ہے. تو کہا کہ وہ گیلے پن سے، وہ نرمی سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ نرمی سے، وہ گیلے پن سے، مطلب وہ اتنی شیرین، مطلب اتنا وہ گلا پن ہے نا ہمارے اندر، اس کے وجہ سے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو بچاتی ہے. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے بہنوں؟ لکوڈز دیکھو مل جاتے، دودھ اور پانی مل جائے گا، ہے نا، مگر وہی سالڈز نہیں ملیں گے. رائس اور ویٹ نہیں ملیں گے، گیہوں اور چاول نہیں مل سکتے، ہے نا. تو اسی طرح بہنوں ہم کو بھی کیا رہنا ہے؟ نرم مزاج رہنا ہے انشاءاللہ. بہت ہی لازمی ہے بہنوں. مشورہ کرے اور اللہ پر توکل کرے. الحمدللہ. تو یہ 4 باتیں یاد رکھے بہنوں. سخت مطلب ہم کو نرمی رہنا ہے، سخت الفاظ یا سخت دل نہیں ہونا ہے، اوکے. ان کو جو ہے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے. مطلب یہ 5 باتیں ہیں الحمدللہ. اگر میرے اور تمہارے اندر ایسے اخلاق ہوں گے تو پھر کیا ہوگا وہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 160 سے، اوکے. مگر اب تک جو میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہے، سب باتیں سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سب باتیں الحمدللہ. اوکے اوکے. الحمدللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں بہنوں کی ایک لیڈر، ہم سب لیڈر ہے اور ہمارے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونا ہے، اوکے. الحمدللہ. اور جب یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہمارے اندر آئے گی تو کیا ہوگا ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اوکے. آیت نمبر 160 سے میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ،
اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا. یعنی if Allah helps you then none can overcome you. This is so important بہنوں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہاں یہ آیت پڑھنے سے بہنوں ٹینشن دور ہو جاتا ہے. اگر میرے اخلاق اچھے ہوں گے تو بہنوں اللہ کی مدد آئے گی. اور سب سے بڑی طاقت کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. سب سے بڑی مدد کس کی ہے؟ اللہ کی مدد ہے. اگر اللہ میرے ساتھ رہا تو کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا, کوئی مجھے انگلی بھی نہیں لگا سکتا, ہے نا. تو اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی تم پر فتح نہیں کر سکتا, تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ ہی تم کو چھوڑ دے, ہاں, اور اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے علاوہ؟ تو there is no one except اللہ. بہن کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر اللہ ہم کو چھوڑ دے گا تو سوچو بہنوں کون آ سکتا ہے جو میری اور تمہاری مدد کرے. تو سوچو اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو نو کامیابی, نو فتح ہے. میں تو شکست ہو جاؤں گی, میں تو ہار جاؤں گی, میں تو پوری کی پوری فیل ہو جاؤں گی, میں تو ناکام انسان ہو جاؤں گی. تو مجھے کس کی مدد چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے. اور اللہ کی مدد چاہنے کے لیے میرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. بہن سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ناشکری, نافرمانی, یہ سب سے بچے. توکلت علی اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو بھی میری کمی کوتاہی ہے, نا سمجھی, نا عقلی ہے, یہ سب ہے نا, یہ سب ہٹ جائے گا بہنوں اگر میرے اندر ویسے اخلاق ہوں گے, نرمی ہوگی, ہے نا, سختی نہیں ہوگی. بہن سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ایک کو forgive and forget کرے. ہر انسان میرا دل دکھائے گا بہنوں, مجھے بدلہ نہیں لینا ہے, مجھے صرف اور اللہ کے لیے جینا ہے. اگر اللہ میرا ساتھ رہے گا تو یاد رکھنا میرے جو رشتہ دار بھی ہے نا, ہم لوگ ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تو کوئی تانا مار کے چلے جاتا ہے, کوئی تو کوئی دل دکھا کے چلے جاتا ہے. ہاں آ گئی بڑی ملانی, اب آ گئی ہے کوئی کوئی پتہ نہیں 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مطلب کوئی تو کوئی کچھ بھی کہتا ہے, دل دکھا دیتا ہے. اور وہ ٹائم پہ میں کیا کروں گی؟ صبر کر لوں گی, برداشت کر لوں گی, چپ ہو جاؤں گی, معاف کر دوں گی, درگزر کر دوں گی, اس کے ساتھ نرمی اختیار کروں گی. تو یاد رکھنا بہنوں میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ, کیونکہ میرے ایسے اخلاق ہے. تو میرا اللہ جب میری مدد کرے گا تو یاد رکھنا فتح تو میری ہی ہوگی, میں ہی جو ہے وہ کیا ہو جاؤں گی؟ غلبہ پاؤں گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو آلویز یہ بہنوں یہ سب آیتیں یاد رکھنا ہے. پھر اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کرے کون؟ ایمان والے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یہ توکل اللہ پر بہت ضروری ہے. یعنی بلائنڈ فیتھ رہنا, ہے نا, کہ میرا اللہ جو کرے گا. بھروسہ بہنوں, بھروسہ بہت ضروری ہے بہن, یاد رکھنا. اور یہ بھروسہ آج ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ بہت کم ہو گیا ہے نا. کیا ہو جاتا ہے نا, کہیں نہ کہیں ہم کو یاد آتا ہے کہ ارے جلدی ریزلٹس نہیں مل رہے, پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا. پھر ہم کسی اور کے پاس جاتے, فال نکالتے, یہ کرتے وہ کرتے. ارے اصل تو قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے نا, وہ چھوڑ دیتے. پر پتہ نہیں کچھ غیر اللہ کے پاس ہم کچھ غلط حرکتیں کر لیتے. تو ہم کبھی بھی ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے, اللہ ہی پر کیا کریں گے؟ بھروسہ رکھیں گے. اوکے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بہنوں؟ اس کے نیکسٹ والی جو آیت آ رہی ہے بہنوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, ہماری ڈیلی لائف سے ہی جڑا ہے. کہ نہیں ہے نبی کے لیے وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. اب یہ آیت کیوں آ رہی ہے وہ بتا دیتی ہوں. کہ بہنوں یہ جنگ کا دور تھا. اوکے, اور جنگ میں جب یہ مال غنیمت ملتا تھا تو لوگ کی نظر ہوتی ہے نا کہ بھائی مال غنیمت آیا ہے تو کیا آیا کیا نہیں آیا ہے. اچھا, تو کیا ہوتا ہے نا بہنوں, ایک جو کرتا, اوکے, ایک لال کلر کا بولتے نا ایک لباس تھا جو غائب ہو گیا تھا. یہ الگ الگ روایتوں میں آپ کو الگ الگ تفسیر میں الگ الگ ملے گا. کوئی کہتا ہے کہ کچھ اور گم گیا, کچھ اور. اوکے, تو یہ میں اس کے لیے یہاں پر پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ کوئی ایک چیز جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی, اور وہ سب کو پتا تھا کہ وہ چیز مال غنیمت میں تھا. اوکے, تو سب کو کیا لگا کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انچارج ہے, تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے اپنے ذاتی ضرورت کے لیے, اپنی پرسنل کے لیے انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ازیوم کر لیا, لوگوں نے یہ سوچ رکھ لیا. اوکے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت ہی اتار دی کہ نہیں, نبی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ایسا اٹھا لے
یا کوئی بھی چیز ایسا خیانت کرے یا چھپا لے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. اوکے، تو مین کیا ہے، یہ نبی کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، نبی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکتے. اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی جو کوئی ایسا خیانت کرے گا، تو وہ جو ہے وہ لائے گا جو کچھ بھی اس نے جو خیانت کیا نا، تو کل قیامت کے دن وہ اس کو لائے گا. یعنی کہ اب یہاں نبی کے بارے میں نہیں، عام لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بتاتی ہوں کیوں. اور اس سے کوئی بھی وار بوٹی سے یا کوئی بھی مال غنیمت سے یا بیت المال سے یا کسی کی پراپرٹی بہنوں، اگر کسی نے کسی کا بھی کچھ بھی چوری کر لیا یا چھپا لیا یا خیانت کر لیا، تو یاد رکھنا بہنوں، کل قیامت کے دن اس کے پیٹھ پر وہ سب لدا ہوا رہے گا. اوکے، پیٹھ پر بھی آتا ہے، کندھوں پر بھی آتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کا مال یا کسی کی پراپرٹی، کسی کا لینڈ، اوکے، کسی کا زمین، اگر کسی نے ناحق کسی کا چھین لیا، لے لیا، تو کل قیامت کے دن بہنوں وہ اس کے کندھوں پر اٹھا کر لائے گا. سات سات زمین بہنوں، اگر ایک زمین کا حصہ رہے گا تو سات زمین اس کے پیٹھ پر، اس کے کندھوں پر وہ اٹھا کر لائے گا. سوچو بہنوں کیا شرمندگی کی بات ہوگی. اب دنیا میں کسی کو نہیں پتا، اب دو بھائی کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا، وہ بول رہا ہے میرا پراپرٹی، وہ بول رہا ہے میرا پراپرٹی. یہاں تو انصاف نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کسی کا مار دیا. پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھو کیا ظاہر کرے گا سب کے سامنے بہنوں. وہ چوری کا مال ہے، وہ خیانت کا مال ہے بہنوں، وہ اپنے پیٹھ پر یا کندھے پر اس کے اوپر وہ رہے گا. اور پوری پبلک بہنوں سوچو، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری والا انسان، وہ سب اس منظر کو دیکھے گا. تو کتنی انسلٹ، کتنی بے عزتی، ذلت، رسوائی اس کو ہوگی. سوچ کے دیکھو، یہ انسان جو پوری زندگی وہ پیسے کو یا وہ پراپرٹی کو لے کے ہڑپ کے وہ انجوائے کر رہا تھا، ہے نا، وہ تو مزے لے رہا تھا. پر سوچو کل وہ کتنا روئے گا، ہے نا، وہ کتنا افسوس کرے گا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. سوچ کے دیکھو، سورہ لقمان میں بھی آتا ہے بہنوں کہ اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی خیانت کر لیا اور وہ چیز چٹان کے نیچے ہو، یعنی زمین کے نیچے ہو یا آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائے گا. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کو لائے گا. تو یہ سب آیتیں کیا بتا رہی ہے پتہ ہے، کہ مجھے اور تمہیں کبھی کسی کا بھی کوئی بھی چیز اس کے بنا اجازت کے نہیں اٹھانا ہے بہنوں. اکثر ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کسی کا بھی فریج میں کچھ بھی رہتا ہے اٹھا کے کھا لیتے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا حصہ ہو، ہے نا. کبھی کبھی پتا بھی رہتا ہے ہم اٹھا کے کھا لیتے. تو بہنوں ہم ویسے کام نہیں کرے، کوئی بھی چیز کسی کا بھی اس کو بنا بتائے یا بنا پوچھے نہ کھائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ خیانت کرنا، چوری کرنا، چھپانا، یہ سب ڈیلی لائف میں بہت سارے کام والیاں ایسے کام کرتے ہیں نا. کتنے لوگ بہنوں آفس میں جاتے اسٹیشنری پڑے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ آفس میں کام کرے تو اسٹیشنری اٹھا سکتے اور اٹھا کے بھی لاتے گھر میں، ہے نا، وہاں سے پین وغیرہ سب لاتے. نہیں بہنوں، اگر آفس کا ہے تو آفس تک ہی رکھے، اس کو گھر تک نہیں لائے. اپنے بچوں کو یہ سب سکھائے. بچے بھی کیا کرتے، اسکول جاتے، کچھ بھی کسی کا پڑا ہوا رہتا ہے، پینسل ہے، پین ہے، لے کے گھر میں آ جاتے. بہن یاد رکھنا، ہم بچوں کو بھی سکھائے کہ نہیں بیٹا، یہ امانت میں خیانت ہے، ہمارا ہے کیا، اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم نہیں اٹھائے. ہاں اگر ٹیچر نے خود سے دی ہے یا کسی نے دیا ہے وہ الگ بات ہے، مگر ہم کسی کا بھی کوئی بھی مال نہیں اٹھائیں گے. آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، رستے پر بھی اگر کسی کا کچھ بھی پڑا ہے بہنوں، سونے کا بھنڈار ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا نہیں ہے تو ہم نہیں اٹھائیں گے. بہن سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج تو پولیس بھی بولتی ہے کہ کچھ بھی پڑا رہے گا رستے میں اٹھانے کا نہیں، لا کے پولیس اسٹیشن میں دینے کا. کیونکہ کسی کا موبائل بھی ہوئے گا نا تو وہ کرمنل کا ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی کرائم اس کے ساتھ لگا ہوا رہے گا، بوم ہو سکتا ہے سوٹکیس میں، ہم کو نہیں پتا. تو کسی کا بھی کچھ بھی نہیں اٹھائے. ہم جان لیے نا بہنوں یہ آیت، ہم ہمارے بچوں کو تعلیم دے، شوہر کو بتائے. کتنے لوگ ہیں بہنوں گھر میں اے سی ڈالتے نہیں ہے، گھر میں گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، مگر مسجد میں جا کے اے سی آن کر دیتے. مسجد کے جو ہے وہ کچھ تو کچھ
चीजों का नुकसान कर देते, पानी वेस्ट करते, समझ में आ रहा है? तो ये सब बातों का हमको क्या करना है, लिहाज रखना है, यानी मिसयूज नहीं करना है। सरकारी माल हो या किसी का भी माल हो, उसको मिसयूज नहीं करना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो भी इंसान अगर खयानत करेगा तो कल कयामत के दिन आएगा, और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया। समझ में आ रहा है? और जो है वो नहीं जुल्म किया जाएगा, यानी अल्लाह ताला उस पे जुल्म नहीं कर रहा है बहनों, वो खुद अपने आप पे जुल्म किया। उसने दुनिया में, है ना, दुनिया की जिंदगी में ये सब काम किया, इसके लिए उसके साथ ये सब आखिरत में होगा। अब देखो बहनों, सहाबा के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, तो मैं ये बताती हूँ कि सहाबा, ओके, सहाबा जो थे नबी के जमाने में, जो मुसलमान हुए, है ना, उनको देखकर ईमान लाए, वो जंगों में भी गए। ओके, अब क्या हुआ बहनों, दो तीन के बारे में ऐसे आता है कि वो लोग, क्या हुआ था ना कि जो वॉर बूटी होता है, ओके, जो माले गनीमत होता है, वो नबी के पास उसकी पूरा अथॉरिटी है। ओके, नबी के पास पूरा पावर है, वो जिसको चाहे जो उठा के दे। ओके, वो उनके पास है, उनके बिना इजाजत कोई उठा नहीं सकता। मगर एक ऐसे कोई था, एक शख्स उसमें से, जिसने क्या किया, उसमें से उसने एक पोटली देखा जिसमें कुछ मोतियां थे, और एक इंसान ने बिना किसी को पूछे उठा लिया। उसको वो मोतियां पसंद आई। वो, पता है बहनों, वो मोतिया पता चला कि वो असल भी नहीं थी, नकली मोती थी, और वो 2 दिरहम की भी नहीं थी बहनों। यानी कि सोचो, मतलब होता ना, कभी कभी हमको कुछ पसंद आ जाता है और हम लोग उठा लेते हैं, तो वैसे ही कुछ हो गया। और फिर बाद में पता चला कि जब उसका इंतकाल हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता। तो सब जो सहाबा थे वो हैरान हो गए कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो कहा कि उसने जो है एक टाइम क्या किया था, जो माले गनीमत था उसमें से उसने खयानत कर लिया, तो मैं उसकी नमाज नहीं पढ़ सकता। और एक सहाबा के बारे में भी आता, मतलब कितनी हकीर चीज थी ना, 2 दिरहम का था बहनों, सिर्फ 2 दिरहम का। मगर उसने, क्या हुआ सोचो, उसकी लाइफ ही मतलब क्या हो गई, सोच के देखो, है ना। अब अल्लाह उसका क्या है, जज है ना। पर अगर जो हदीसों में आता है बहनों, और एक सहाबा के बारे में भी आता है कि कोई छोटी सी मामूली सी चीज उठा लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दिए कि ये जो इंसान जो इंतकाल हो गया उसको आग में है। तो सहाबा एकदम हैरान हो गए, वो फौरन गए, उसके माल को चेक किया, और उसमें से क्या मिला, माले गनीमत मिला। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टी उठाते हैं बहनों, उनका ठिकाना क्या है, आग है। हालांकि वो जंगों में शहीद हुए बहनों, फिर भी उनकी माफी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब तो वो बात नहीं है, अब तो ऐसी वॉर नहीं हो रही है, अब तो ऐसी माले गनीमत नहीं है, है ना। पर आज की लाइफ में मैंने क्या कहा कि जिसका भी जो भी स्टेशनरी है, किसी का भी कोई भी सामान है, उसका मिसयूज मत करो, चोरी मत करो, छुपाओ मत, खयानत मत करो। ये सब मुनाफिक की निशानी है ना। मुनाफिक होता है जो क्या करता है, अमानत में खयानत करता है। ओके, तो यहाँ तक जो है सबको सब बातें क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माले, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माले गनीमत इज इंग्लिश इज वॉर बूटी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्लाह का शुक्र, एहसान और करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर अल्लाह ताला जो है हमसे क्या कह रहा है, उसकी नेक्स्ट वाली आयत, आयत नंबर 162 बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला कहता है, हाईलाइट कर देती हूँ, या फिर वो जो क्या करता है, इत्तबा करता है, पैरवी करता है, किसकी, अल्लाह की रजा की। यानी कि जो अल्लाह की रजा की क्या करता है, पैरवी करता है, यानी कि जो अल्लाह को पसंद है वो काम वो करता है। रिजवान, अल्लाह को राजी करना, रिजवानुल्लाह, है ना। यानी कि एक बंदा वो है जो अल्लाह के पसंदीदा काम करता है, अल्लाह को राजी करता है, वो हमेशा तलाश करता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। हाँ, एक वो बंदा है। और दूसरा कौन है, और दूसरा वो है जो अल्लाह गुनाह करता है, हाँ, और जो अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उससे गुस्से में आते हैं। हाँ, तो क्या ये दोनों इंसान क्या बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह ताला पूछ रहे, क्या पूछ रहे बहनों? या फिर वो जो इत्तबा करता है अल्लाह के रिजवान को, यानी अल्लाह की रजामंदी को, हाँ, जो अल्लाह को राजी करने पे चल रहा है, वो अल्लाह की मर्जी की मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, वो उसके जैसे हो सकता है? किसके जैसे? जिस पर क्या है, अल्लाह
اللہ کی کیا ہے ناراضگی ہے, یعنی کہ ایسا انسان جس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے ناراض ہے, غصے میں ہے بہنوں, ہے نا. یعنی یہاں پر بھی دیکھو یہ آیت کیوں آ رہی ہے, یعنی وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا, ہاں, اور مال غنیمت سے اس نے کچھ نہیں اٹھایا, ہے نا, وہ کیا تھا, وہ ایک دم خالص اللہ کے لیے گیا, اور جو نبی نے دیے وہ لے لیا, ہے نا. اور ایک بندہ کیا تھا جو اللہ کے راستے میں گیا مگر اس نے کیا کیا, خیانت کیا, ہے نا, اس نے اٹھا لیا. تو یہ دو بندے سیم نہیں ہو سکتے. اسی طرح بہنوں وہ بندہ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے, وہ بندہ اور وہ بندہ سیم نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اب میں اور تم بھی دین کے راستے میں نکلے ہیں, ہماری نیتیں کیا ہے, ہاں, کیوں میں یہاں آ رہی ہوں بہنوں, یہ ہم جانے. کیا میں اس لیے آ رہی ہوں تاکہ میرا نام زوم پر آ جائے, لوگوں کو پتا چلے ارے مبین آ رہی ہے, ہاں برابر آ رہی ہے, مبین بہت نیک ہے, ہاں سب قرآن کلاس میں آتی ہے, ہاں میری واہ واہی ہو, تعریف ہو, ہے نا, لوگ مجھے بہت بڑا یہ کرے. یا اس کے لیے میں آ رہی ہوں, یا میں اس لیے آ رہی ہوں کہ اللہ میں سے راضی ہو جائے. میں صرف اللہ کے لیے آ رہی ہوں, اللہ کو راضی کرنے آ رہی ہوں, یا میں نیم فیم کے لیے آ رہی ہوں, شہرت کے لیے آ رہی ہوں, ہے نا. یہ مجھے جاننا ہے. جنگوں میں بھی انسان کیوں جا رہا ہے, اس کی کیا نیت ہے, یہ ہر چیز میں بہنوں ہم کیا کرنا چاہیے, مجھے نیت ٹٹولنا چاہیے. دکھنے میں نمازی, دکھنے میں روزے دار, دکھنے میں حاجی, دکھنے میں سب کچھ, مگر اندر کیا ہے بہنوں یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. نیت کون جانتا ہے, اللہ تعالیٰ, ہے نا. تو انشاءاللہ میں اور تم اس کی فکر کرے کہ ہم جو ہے وہ کیسے بنے بہنوں, اللہ کو راضی کرنے والے. من چاہی زندگی گزارنے نہیں آئے ہم لوگ کیا زندگی گزارنے آئے بہنوں, رب چاہی زندگی ہے. پھر ایسا انسان جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے بہنوں, جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے. اوکے, تو یاد رکھنا بہنوں, ایماندار انسان اور بے ایمان انسان سیم نہیں ہو سکتے, ہے نا. ایماندار انسان, ہاں, اس کا اور بے ایمان والا جو انسان ہے دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا. ایک آنےسٹ ہے, ایک ڈس آنےسٹ ہے, یہ دونوں کی زندگی سیم نہیں ہو سکتی بہنوں. دونوں کو عزت سیم نہیں ہو سکتی, ہے نا, دونوں کا نام سیم نہیں ہو سکتا. ایک انسان ہے جس کا نام ہوگا, جس کی لوگ رسپیکٹ کریں گے, اور ایک انسان جو بے ایمان ہوتا ہے, کرپٹڈ ہوتا ہے, اس کی کوئی عزت کرتا ہے بہنوں, ہاں, سب اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں, رائٹ. تو یاد رکھے بہنوں, انشاءاللہ تو یاد رکھنا ہے بہنوں کہ دونوں کا انجام بھی کیا ہوگا, الگ رہے گا. زندگی بھی الگ اور آخرت کے فیصلے بھی الگ ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بتا رہا ہے نا, کیا بتا رہا ہے بہنوں, کہ ان کے لیے, ہے نا, وہ جو ہے, ایک سیکنڈ, ہاں, وہ جو ہے وہ مختلف درجوں میں ہوں گے اللہ کے نزدیک. یعنی وہ جنت میں بھی بہنوں اور جہنم میں بھی درجے ہے بہنوں. یاد رکھنا, جنت میں تو آتا ہے کہ 100 درجے ہے بہنوں. اب یہ جنت کے جو درجے ہے وہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کون سے درجے پہ جاؤں گی, ہاں. اب جیسے کہ لفٹ ہے بہنوں, لفٹ اوپر جانے کا کام کرتی ہے, 100 مالے کی بلڈنگ ہے, 100 درجے ہے نا جنت میں, تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے, پر مجھے 100 مالا جانا ہے, مجھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو جانا ہی نہیں, مجھے 100 میں جانا ہے. تو کیسے ہوگا بہنوں, جب میں اندر گھس کے 100 نمبر, جو 100 نمبر ہے وہ نمبر پر, وہ بٹن پر جب میں پریس کروں گی, تبھی میری لفٹ جو ہے مجھے جو ہے وہ 100, ہے نا, جو 100 مالا ہے اس پر لے کے جائے گی, کریکٹ. تو اگر مجھے اور تمہیں بھی اگر 100 درجے ہے جنت کے, اور مجھے اور تمہیں بھی سب سے, ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ سب سے اعلیٰ درجہ جنت فردوس کا مقام عطا کر, آمین آمین آمین. میں اور تم دعا میں یہی مانگتے نا بہنوں, تو کیسے ملے گا, ہاں, کیسے ملے گا, ایسے ہی مل جائے گا کیا جنت فردوس, ہاں, جو جب سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ایسے ہی مل جائے گا. تو جیسے نمبر پریس کرنا پڑتا ہے, تو ویسے اپنے نفس کو بھی کیا کرنا پڑے گا, پریس کرنا پڑے گا, اس کو مجبور کرنا پڑے گا, ہے نا, کہ وہ کیا کرے, نیکی والی زندگی کرے. دو ہی سٹیپ ہے بہنوں جنت کے لیے, ایک قدم خواہشات پہ رکھو اور دوسرا قدم جنت کی طرف, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, مجھے اگر سب سے اعلیٰ درجہ چاہیے جنت میں, تو میرے جو اعمال ہے اس میں کوالٹی میٹرز, رائٹ.
مین کیا ہے؟ کوالٹی. جتنی دیکھو نا بہنوں دنیا میں بھی کوالٹیز کے ایپل ہوتے ہے نا. ایک ہوتا ہے جو ایک دم لوکل ہوتا ہے اور ایک امریکہ پتا نہیں کہاں کا ایپل ہوتا ہے, اس کا ریٹ بھی کتنا ہوتا ہے. سیتافل لینے گئی تھی, 2 سیتافل بول رہا 400 روپے. میں حیران ہو گئی. تو بولا یہ ہائی کوالٹی والا سیتافل. ایک چھوٹے چھوٹے بھی تھے اور ایک بڑے بڑے بھی تھے. من تو کہا تھا کہ بڑے بڑے سیتافل لو, ہے نا, میٹھے بھی رہتے, بڑے بھی رہتے, اچھے بھی رہتے, اور وہ چھوٹے والے اس کا کم ریٹ ہے. تو جیسی کوالٹی ویسی جنت بہنوں. دنیا کے لائن سے دیکھتے نا ویسے ہی وہاں بھی بہنوں. تو جتنی اچھی کوالٹی کی نماز ہوگی, عبادت ہوگی, ہے نا, اتنی ہی درجے والی جنت. جذبہ کیا ہے میری قربانیاں کیا ہے, محنت, مشقت. دیکھو بہنوں یہاں پر ماشاءاللہ کتنی بہنیں آئی ہے نا, بس سب کو سیم ثواب نہیں ملے گا بہنوں, سیم ثواب نہیں ملے گا. جو جتنی مشقت سے آئی ہوگی, محنت کر آئی ہوگی, قربانی دے کر آئی ہوگی. کوئی بہن ہوگی جو کھانا ہی نہیں کھائی ہوئے گی, وہ دین کی کلاس کے لیے وہ کھانا ہی اسکپ کر دی ہوگی. مطلب اتنا اس کو رہے گا کہ نہیں بھائی کھانا بعد میں کھا لوں گی, پہلے قرآن کلاس, ہے نا, بھائی رہنے دو, دنیا کا گھومنا پھرنا رہنے دو, پہلے میرا قرآن کا کلاس. وہ کتنا جلدی جلدی اپنا گھر کا کام کر آئی ہوگی, کیا محنت, کیا مشقت. تو وہ جتنے جذبے کے ساتھ, جتنا ایکسلنسی کے ساتھ وہ آئی ہوگی, اتنا ہی اس کو نا یہ ڈیلی لائف میں بہنوں اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا, اور ویسے ہی درجے کی اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ تو جتنی اونچائی پہ جانا ہے نا انشاءاللہ جنت میں, تو اتنے ہی اونچے اونچے کام کرنا ہے. اور جو منافقین ہوں گے, جو فاسق ہوں گے, جو کافر ہوں گے, ہے نا, ان کے بھی کیا ہوتے ہیں بہنوں, جہنم میں درجے ہوں گے, کافر, مشرک, منافق, فاسق, ہے نا. اور آتا ہے نا بہنوں کہ جو منافق ہوگا وہ سب سے زیادہ نیچلے درجے میں ہوگا. سب سے لووسٹ درجے میں کون ہوگا بہنوں؟ منافق ہوگا. اوکے, تو سوچو بہنوں سب سے زیادہ آگ کا اتنا اوپر کا جو مطلب جب میں کوئی چیز پکاتی ہوں بہنوں تو اوپر اتنا نہیں رہتا جتنا نیچے کی ہیٹ ہوگی, رائٹ. نیچے جل جاتا ہے, پکڑ لیتا ہے, ہلانا پڑتا ہے, کیونکہ نیچے زیادہ جو ہے نا وہ گیس کے اوپر جو رکھتے ہیں ہم لوگ, تو زیادہ ہیٹ وہیں پہ ہوتی ہے, اوپر اتنی ہیٹ نہیں ہوتی ہے, رائٹ. تو سوچو سب سے نچلے درجے میں کون ہوگا بہنوں؟ منافق ہوگا, جس کی نیت کیا ہے بہنوں؟ کھوٹ, جس کی نیت میں خرابی, یعنی کہ کتنا بھی عمل منافق کر لے بہنوں, کیونکہ اس کے دل میں میل ہے, اس کا اندر کا حصہ صاف ہی نہیں ہے بہنوں, تو وہ کتنا بھی نماز پڑھ لے, کتنا بھی کچھ بھی کر لے, وہ سب دکھلاوا ہی ہوتا ہے نا بہنوں. سمجھ میں آیا؟ کتنے آج کل مسلمان ہیں نا جو کیوں نماز پڑھ رہے, کیوں روزہ رکھ رہے, کیوں سب اچھے عمل کر رہے, تاکہ لوگ ان کو بولے کہ کیا نیک عورت ہے, کیا نمازی ہے, کیا دیندار ہے, لوگ تعریف کرے, لوگ واہ واہی کرے, ہاں, کوئی اس کو برا بھلا نہ بولے. مطلب گڈ پکچر میں ہونا چاہتے, گڈ نیمز میں ہونا چاہتے ہیں نا. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے بہنوں. یہاں پر یاد رکھنا, ایک تو کٹر منافق تو ہے ہی ہے نچلے درجے میں, اور ایک وہ منافق بھی ہے جو اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ لوگوں کے لیے اعمال کر رہا تھا تاکہ لوگ اس کی تعریف کرے, ہے نا, ریاکاری, دکھلاوا. خرچ بھی کر رہے, کتنے شادیاں کرا رہے, کتنے حج کروا رہے, لوگوں کو کھانا دسترخوان بچ رہے, مگر کیا؟ لوگ مجھے تعریف کرے, لوگ واہ واہی کرے. تو بظاہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے نا, مین اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے بہنوں؟ نیت, اندر کیا ہے تمہارے. تو یہ جو ہے نا بہنوں تمہارے اور میرے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ہمارے نیتوں کو کیا کرے؟ ٹٹولے, ہے نا, دل کو پاک صاف کرے, ٹٹولے, دیکھے کہ بھائی میں جو کچھ بھی کروں میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی بہنوں کہ اگر کوئی انسان استقامت چاہتا ہے نا کہ وہ اس کام میں رہے, جم کر رہے, ثابت قدم رکھے, تو یاد رکھنا بہنوں سورہ محمد آیت نمبر 7, ہمیشہ اس کو یاد رکھنا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اوکے, جن کے اوپر پورا سورہ اترا تھا, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 نمبر, لکی نمبر بولتے ہیں نا, تو وہ نمبر یاد رکھ لے. اور ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھے بہنوں کہ اگر ہم چاہتے کہ اللہ میری مدد کرے, ہے نا, ہم چاہتے کہ ہم ثابت قدم رہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے, میری مدد کرو,
اللہ کی مدد کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کی مدد رہی تو ہم کو اور کیا چاہیے بہن. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جمع کر دے گا, ہمیں ثابت قدم استقامت دے دے گا بہن, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اللہ کی دین کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں بہنوں. یہ آیت ہو گئی ہماری مکمل الحمدللہ. درجات ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے, وہ بصیر ہے, وہ خوب دیکھنے والا ہے, جو کچھ بھی کیا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں. ہی از واچنگ ایوری تھنگ, ہی نوز ایوری تھنگ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے بہنوں, تو ہم کو کیا کرنا ہے, اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہا ہے بہنوں, بہت اچھی اچھی باتیں آج معلوم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور یقیناً البتہ تحقیق بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر. یعنی مومنوں پر سب سے زبردست مننا مطلب کیا ہوتا ہے بہنوں, بہت بڑا احسان اللہ نے کیا ہے نا بہنوں. ایک تو ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا, ہاں, ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, ہم کو قرآن سے نوازا, ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دیا, وقت دیا, زندگی دیا, مسلمان گھروں میں پیدا کیا. کتنی بڑی بات ہے نا بہنوں. تو یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ نے مومنوں پر کیا کیا بہنوں, جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول, جو کیا ہے مطلب ان کے آپس میں سے ہی ہے, یعنی ان میں ہی, یعنی مکے کے شہر میں ہی, ان کے ہی عربوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجے, رسول کو بھیجے. اب میں سوچتی تھی کہ کیا رہے گا نا, سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے پہلے کہ کیا مطلب کہ مکے میں سے ہی, انہی میں سے ہی بھیجا. تو پتہ ہے بہنوں, جب تفسیر سنتے ہیں تو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یا اللہ, کتنی صحیح بات ہے نا, کہ اللہ نے کسی اجنبی کو نہیں اٹھا کے بھیج دیا, کوئی اسٹرینجر نہیں بھیج دیا. سوچو نا کہ اگر عربوں میں کوئی فرینچ آدمی آ جاتا, کوئی رشین آ جاتا, کوئی چائنیز جاپنیز آ جاتا, تو کتنا پرابلم ہوتا بہنوں. ہاں, لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, لوگ بولتے کہ بھائی یہ اس کی لائف سٹائل الگ ہے نا, یہ مطلب عربوں کی لائف سٹائل الگ, اس کی لائف سٹائل الگ, تو کچھ جمتا ہی نہیں, کچھ کنیکشن ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کتنا بڑا احسان اور کرم کیا کہ ایسے شخصیت کو بھیجا جن کو یہ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, مانوس ہے نا. اب کیا ہوتا ہے بہنوں, اگر کوئی انسان کسی کو انسان کو جانتا ہے, ہاں, سمجھو بہنوں تم اور میں ٹرین میں یا بس میں جا رہے, اوکے, اب ہمارے پاس جو پیسنجر سیٹ ہے نیکسٹ میں, ہاں, ہم لوگ دعا کرتے نا کہ اللہ کوئی اچھا کوئی آ کے بیٹھے, ہاں, کوئی اچھا آ کے بیٹھے, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے سفر مطلب اچھا نہیں لگتا نا کہ کوئی کوئی عجیب کوئی آ کے بیٹھ جائے تو. اور اگر سمجھ جاؤ کوئی ایسا پرسن آ کے بیٹھے جس کو میں جانتی ہوں, پہچانتی ہوں, سیم لینگویج, سیم مطلب ایک عورت ہی ہے اور سیم لینگویج بھی ہے, اور جس کو میں پہچانتی بھی ہوں, کوئی دور کی ہے, تو کیا مزہ آ جائے گا, ہے نا. میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گی, مجھے راحت مل جائے گی, سکون مل جائے گا, میں ریلیکس ہو جاؤں گی کہ بھائی دیکھ میرا سامان بھی دیکھ لے, میں باتھ روم جا کر آتی ہوں, تم کون ہو, کہاں سے ہو, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, باتیں کرنے والا مل جائے گا, مجھے سمجھنے والا مل جائے گا, رائٹ. تو اسی لیے بہنوں کہ رسول بھی جب انہی میں سے آیا تو ان کو بھی کیا ہوا بہنوں, ایک اطمینان, ایک سکون مل گیا, جو ان کو سمجھ سکتے تھے. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, ہمارے نبی کو عربک کا ہر مطلب عربک لینگویج بھی ہے. اب دیکھو میں آپ سے ہندی بات اردو بات کر رہی ہوں, رائٹ, مگر مدراس کا ایک لہجہ الگ رہتا ہے, اور آمبور ایک گاؤں کا لہجہ الگ رہتا ہے, بامبے میں بھی اردو ہی بات کرتے ہیں پر وہاں کا ایک لہجہ الگ رہتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ٹائپ کی عربی لہجہ, مطلب کیسے ایک بدو کو بات کرتے, ایک بیڈوئن کو کیسے بات کرتے, ایک لیڈر سے کیسا بات کرتے, کیا لہجہ, عربی زبان ہی ہے مگر لہجے میں ڈفرینسز وہ کرتے تھے بہن, تاکہ سامنے والے کو کیا کرتے تھے, کمفرٹیبل فیل کراتے تھے. یعنی لوکل ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اسی لہجے میں اسی سٹائل میں وہ بات کرتے تھے, تاکہ سامنے والا ان پر بھروسہ کرے, اپنا پن لگے, ایک کنیکشن ہو. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے بہن.
آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے شہر میں مکے کے لوگوں کو ایسے انسان کو رسول بنایا جن کو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، عربی تھے، ان کے ساتھ 40 سال تھے بہنوں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے کیا کیا بہنوں؟ تلاوت کیا، ہے نا؟ انہوں نے کیا کیے؟ تلاوت کیے، ان پر کیا؟ اللہ کی آیتیں۔ تو نہ صرف اس قرآن کی آیتوں کو پڑھے، آیت بھی بولتے ہیں، نشانی بھی، ہے نا؟ بلکہ انہوں نے کائنات کی نشانی کے بارے میں بھی ان کو تعلیم دی، ان کو بتائی، ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور پھر نبی نے کیا کیا؟ ان کو پاک کیا، ان کو کیا کیا بہنوں؟ ان کو مین اچھے اخلاق سکھائے۔ ان لوگ کے کیسے برے اخلاق تھے، بری زندگی، برا لائف سٹائل جی رہے تھے بہنوں، ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ ان کی لائف سٹائل کو بدل دیا، ان کی تربیت کی، ان کے اخلاق جو برے تھے وہ اچھے میں تبدیل ہو گئے، ہے نا؟ اور ان کو سکھایا کتاب اور حکمت، یعنی کتاب کی تعلیم بھی دی، ایجوکیٹ کیا ان کو، الحمدللہ۔ ان کے دل بدل گئے، ان کی اصلاح ہو گئی، اور ان کو حکمت بھی سکھایا۔ حکمت کیا ہوتا ہے بہنوں؟ سنت ہے، حدیث ہے نا؟ یعنی کہ بہت بڑی خیر ہے بہنوں، جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی بہنوں۔ یعنی صحیح ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، ہے نا؟ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت، یعنی چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا۔ یہ کیسے معلوم ہوا بہنوں؟ جب میں اور تم بھی قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے، تو ہماری زندگی میں بھی کیا آئے گا؟ حکمت آئے گا، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، الحمدللہ۔ اوکے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک تم اس کے پہلے کیا تھے؟ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تم اس کے پہلے کیا تھے بہنوں؟ بہت بڑی، ہم سب ہے نا بہنوں، کیسی کھلی گمراہی میں تھے، پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم اور فضل ہم پر، کہ اس نے ہم کو ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ صرف ہم پر تلاوت کیے قرآن کی آیتوں کو، مگر ہم کو پاک کیے، ہم کو صحیح تعلیم، ایجوکیشن دیے، تربیت کرے، ہے نا؟ اگر میں اور تم چلیں گے قرآن اور حدیث میں تو کتنے صحیح ہو جائیں گے بہنوں۔ اس قرآن کو سکھایا، حکمتوں کو سکھایا، دعاؤں کو سکھایا، ہے نا؟ کیا ٹائم پہ کیا دعا پڑھنا، باتھ روم جانے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کیا سنت ہے، شادی کے پہلے کیا سنت ہے نا، کھانے کے پہلے کیا سنت ہے، ہاتھ دھونا، بیٹھ کر کھانا، کتنی پیاری پیاری باتیں، نصیحتیں، یہ سب ہم کو کہاں سے پتا ہوا؟ ہمارے نبی سے، رائٹ؟ تو ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے بہنوں؟ بہت ہی بڑی اللہ کی رحمت، اللہ کا بہت ہی بڑا فیور ہے بہنوں، اور ہم سب کہاں تھے؟ کھلی گمراہی میں۔ اوکے، الحمدللہ۔ یہاں تک جو ہے سب بہنوں کو سب آئے تھے کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ الحمدللہ بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ اگر کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم لاسٹ میں بھی انشاءاللہ پوچھیں گے۔ اوکے، الحمدللہ۔ اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بہنوں؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بتا رہے ہیں کہ کیا پھر بھلا جب آئی تم پر ایک مصیبت، اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے۔ اوکے، کیا یاد دلا رہا ہے؟ کہ دیکھو احسانات تو بتا دی اللہ تعالیٰ نے، ہاں، اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ بھائی کیا جب تم پر آئی مصیبت، اب یہ جو مصیبت آئی تھی احد میں، ہاں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو تحقیق پہنچا انہیں بھی، مانی کہ جو کافر لوگ تھے، ہاں، یعنی کہ اب احد میں جو مصیبت صحاباؤں پر آئی ہے، اوکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے کہ بھائی جو مصیبت تم پر آئی ہے تو ایسی ہی مصیبت کافروں پر بھی آئی تھی بدر کے ٹائم پہ، مگر تمہاری ڈبل آئی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو تم پر ابھی احد میں آ رہا ہے تو ایسے ہی ڈبل، اس کا دگنا جو ہے وہ ان پر بھی آیا تھا، کبھی بدر کے ٹائم پہ 70 لوگ مارے گئے تھے، اور 70 لوگ کو پکڑ لیا تھا، پھر فدیہ دے کے تم نے اس کو جو ہے وہ آزاد کیا تھا۔ تو یہاں پر جو عہد میں 70 جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے کہ ہاں مصیبت پہنچی ہے، پر تم لوگ وہ یاد کیوں نہیں کرتے کہ تم سے پہلے بھی تو ان کو ڈبل ہو چکا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد دلا رہا ہے بہن
اور کیا کہہ رہا ہے کہ کہا تم نے کہ کہاں سے ہے یہ، یعنی کہ وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مصیبت اب ہم کو کیوں آئی. ہاں، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کو لگتا ہے نا کہ ارے میں تو مسلمان ہوں، میں تو صحابہ ہوں، میں تو نبی کے زمانے کا ہوں، میرے ساتھ تو نبی بھی جنگ میں ہے، تو پھر یہ شکست کیسے ہوئی، یہ جو 70 شہید ہوئے یہ کیسے ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے کہ تم جو پوچھ رہے نا کہ یہ کیسے ہوا، تو کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے خود کے اعمال سے ہوا، اپنے خود کے نفسوں کے پاس سے ہوا. یعنی کہ یہ اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. یعنی کہ کیا مطلب ہے بہنوں اس کا؟ ہاں، اس کا یاد ہے نا سب کو کہ کیا ہوا تھا؟ مشورہ غلط، پھر تیر اندازوں کا ہٹ جانا، ہاں مال غنیمت کا دیکھ کے بھاگنا، نبی کے پکارنے کے باوجود بھی ہے نا ہٹ جانا، پھر نبی کی وہ افواہ سن کے بھی لوگوں کا جو ہے وہ انکریجمنٹ پست ہو جانا، حوصلہ پست ہو جانا. تو جو یہ شکست ہوئی تھی، ایک وہ نا ایک چھوٹی سی شکست بول سکتے ہیں نا، جو یہ ہوئی تھی، یہ مصیبت کیسے آئی؟ یہ خود جو ہے ہمارے اعمال سے آتی ہے بہنوں. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہم پر بھی آتی ہے نا بہنوں، تو یاد رکھنا یہ مصیبت جو ہے وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہی کچھ برا کیا ہوگا، ہم نے ہی کچھ نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ کیسے آئی، یہ خود تمہارے اپنی وجہ سے آئی ہے، خود اپنی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، خوب پاورفل ہے نا، وہ تو دے سکتا ہے سزا. تو یہاں پر بہنوں صحابہ کا تو چھوڑ ہی دو، یہ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے بہن کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے ہم کو پہلا کیا نظر آتا ہے پتا ہے؟ ایک تو ہماری اچھائی سمجھ میں آتی ہے کہ ارے کیا ہو گیا آج میرے ساتھ، ایسا کیسا ہو گیا، ہاں میرا کیوں ایسا ہوا، میں تو آج تہجد میں اٹھی، میں تو نماز پڑھی، میں تو قرآن بھی پڑھی، میں کلاسز میں بھی گئی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے کہ تو ہی ہے، تیری طرف سے ہی ایسا ہوا، ہاں تو ہی ایسا کام، تو نے کچھ کری ہوئے گی تو ایسا ہوگا. یعنی یا تو ہم بلیم کرنا چالو کر دیتے ہیں یا تو ہم کمپلین کرنا چالو کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ خود ہی رسپانسبل ہونا ہے، خود ہی ذمہ دار ہونا ہے کہ یا اللہ میرا ہی کوئی گناہ ہوگا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے یہ ضرور میرا ہی کوئی کیا ہوگا، کوئی گناہ ہوگا. تو اپنے آپ کو ہی ہم کیا کریں؟ بلیم کریں. جب میں اپنے آپ کو بلیم کروں گی تو میں کیا کروں گی؟ استغفار کروں گی، توبہ اللہ کروں گی، اور جھک جاؤں گی، اور نیکیاں کروں گی. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں میرا ہی کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا، بنسبت اس سے کہ میں بلیم کر رہی ہوں، میں کمپلین کر رہی ہوں. اور اس سے پھر کیا نقصان ہوگا پتا ہے بہنوں؟ کہ گھر میں جھگڑے ہوں گے، میرے تعلق، میرے جو ریلیشن ہے وہ خراب ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھوٹ پڑے گا، جدائی ہوگی، اور کیا نہیں ہوگا؟ یونٹی نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم سب ایک ہو کے نہیں رہیں گے بلکہ ڈیویژن ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھوٹ پڑے گا. تو ہم کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلط سوچ نہیں رکھنا ہے، کسی کے اور کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے. ہم اکثر کتنا لوگوں سے سنتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، تو بولتے ہیں کہ ابھی یہ بچی پیدا ہوئی نا تو وہ جو ڈیڈی ہے ان کا پورا نقصان ہی نقصان ہو گیا، سب اچھا چل رہا تھا، اس کو شادی کر کے لائے، لڑکے کا پورا نقصان ہی ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں نا ایسے باتیں کرتے ہیں بہنوں، ایسی ایسی سوچ رکھتے ہیں ہے نا، بلی راستہ کاٹ دی، اس کا منہ دیکھ کے گئی تو ایسا ہو گیا ہے نا. یاد رکھنا بہنوں، جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے ہی وجہ سے. تو یہ بھی ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو کچھ بھی پہنچا تمہیں کس دن؟ جس دن دو جماعتیں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئی، جب دو جماعتیں جب ٹکرائے تھے، تو جو بھی مصیبت پہنچی وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کس کے اذن سے ہوئی؟ اللہ کی پرمیشن سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی. یعنی جو کچھ بھی مصیبت آئی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ کس کے حکم سے آئی؟ اللہ کے حکم سے آئی. تو تم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. اور تاکہ جان لے کہ کون کیا ہے، ایمان والے ہے. مصیبت آنے پر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے نا، وہ صبر نہیں کرتا.
وہ کیا کرتا ہے, وہ ناشکرا ہو جاتا ہے وہ ٹائم پہ, ہے نا, وہ چیختا ہے, چلاتا ہے بہنوں, وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک تو ہے کہ پرکھ ہو جاتی ہے نا, معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ایمان والا ہے, کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہ ہر مصیبت پر کیا کرے گا, راضی رہے گا, صبر کرے گا, برداشت کرے گا, اللہ کے ہر فیصلے پر جھک جائے گا بہنوں. یہ ہوتا ہے ایمان والا. کبھی ایمان والا کسی کو تہمت نہیں لگائے گا, کبھی بلیم نہیں کرے گا, اور نہ ہی وہ کمپلین کرے گا. یہ جو بلیم اور کمپلین ہے نا بہنوں, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. پتا ہے بہنوں, جہنم میں جو جائیں گے نا لوگ, وہ لوگ وہاں بھی ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. آئے گا انشاءاللہ آگے, وہ لوگ وہاں بھی بلیم کرتے رہیں گے کہ یا اللہ شیطان نے میرے کو جو ہے بہکایا, ہاں, یا اللہ یہ آدمی نے میرے کو بولا تو میں بہک گیا. یعنی وہاں بھی وہ لوگ بلیم گیم ہی کرتے رہیں گے. تو یہاں پر چھوڑ دو تو انشاءاللہ وہاں بھی نہیں کریں گے. یہاں پر کرتے رہیں گے تو وہاں بھی کرتے ہی چلے جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر دیں گے, ہم کبھی کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے. خود ذمہ دار بنے, خود اپنے گناہوں کو یاد کرے. اوکے انشاءاللہ. ہم لوگ بولتے نا کہ میں تو ٹائم پر تیار ہو گئی تھی, ہاں, میں تو سب میرا چل رہا تھا, میں ٹائم پر تھی, اس کے وجہ سے لیٹ ہوا, اس کی وجہ سے لیٹ ہوا. ارے سسٹرز, جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو بلیم کرنا چھوڑ دو, ہے نا. اپنے آپ کو بولو کہ چلو بھائی ہو گیا, چلو ہو گیا, سوری بول کے بات ختم کرو. ہم لوگ ہے نا وہاں پہ بہت لمبی بات چالو کر دیتے کہ میں تو اچھی ہوں, میں ٹائم پر ہو گئی, میں صحیح تھی, وہ ایسا کیا, یہ ایسا کیا. اتنی لمبی داستان سنانے سے بیٹر کیا تھا کہ ہاں بھائی لیٹ آ گئے, سوری, ختم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم کو جماعت بن کے چلنا ہے, ہم کو اس کو الگ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو بھائی جماعت ہے, چلو بھائی سب کی غلطی, چلو میں معافی مانگتی ہوں, ہو گئی بات ختم, مائی سے ہو جاتا ہے. پر ہم کو تو عادت ہے خود اپنے آپ کو پاک صاف بتا دو کہ میں تو ٹائم پر تھی, میں صحیح ہوں, میں اچھی ہوں, یہ ایسی تھی, اس نے تو ٹائم لگائی, وہ باہر چلا گیا, وہ اتنا ٹائم لگایا, اس کو سب بول کے کیا ہوتا ہے, جھگڑے, بحثے, ہاں, سب کا نقصان, سب کے دل میں خرابی آ جاتی نا کہ دیکھو ممی سب کے سامنے میرے بارے میں بتا دیے. سمجھ میں آ گیا؟ اس سے اچھا ہے کہ ایک سوری بول کے بات وہیں پر کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ہاں بھائی لیٹ ہو گئے, سوری, معاف کرنا, لیٹ ہو گئے, ختم ہو گئی نا بات. تو وہیں پہ ہم کیا کریں گے, بات ختم کر دیں گے. تو یہ ہم کو کیا کرنا ہے, نرم مزاج, ہے نا, نرمی, اچھے اخلاق, ہے نا, یہ سب کوالٹیز ہمارے اندر, ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے. معاف کرے, درگزر کرے, ہے نا, اور تاکہ جان لے کہ کیا وہ لوگ جو کیا ہے, منافق ہے نا, کیا ہے, وہ لوگ منافق ہے. اور ایسے لوگ پھر کیا, جب کہا گیا انہیں کہ آؤ کس کی طرف, اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے یا تو دشمنوں. اچھا یہ آیتیں کیوں ہے, میں پہلے وہ سمجھا دیتی ہوں تو یہ آیت سمجھنے میں آسان رہے گا. اب کیا ہو گیا تھا بہنوں, یہ جنگ کے شروع میں ہی عبداللہ بن ابئی اور وہ 300 لوگ الگ ہٹ رہے تھے, ہے نا. وہ لوگ بول رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ کو نہیں معلوم تھا کہ آج جنگ ہونے والی ہے, ہم لوگ کا تو مشورہ سنا ہی نہیں تم لوگوں نے, اب میں کیسے جنگ لڑوں. تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں ہٹ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ, یہاں پہ جو مسلمان تھے بہنوں, تو وہ لوگ جو کیا کر رہے تھے, ان منافقوں کو روک رہے تھے کہ مت جاؤ پلیز, ہم لوگ 1000 لوگ ہیں, سامنے والے 3000 ہے, اگر تم لوگ 300 ہٹ جائیں گے تو ہم لوگ اور بھی کم ہو جائیں گے, تو تم لوگ پلیز لڑو ہمارے ساتھ, جنگ کرو. یا تو کم از کم وہ جو تیر انداز جو بیٹھے ہیں, ہاں, جہاں پہ وہ لوگ دفاع کر رہے کافروں کو, دور کر رہے کافروں کو, وہاں پہ کم از کم رہو, پر جنگ چھوڑ کے مت جاؤ, مت جاؤ. ان کو اتنا مسلمان روک رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیتوں کے ذریعے سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ جو مصیبت آئی تھی, تو ایک تو ریزن ہے تمہارے خود کے گناہ, خود کی نافرمانی, ہاں, اور منافق لوگ بھی کیا کر رہے تھے بہنوں, جاننا ہے نا کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے نا. تو یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تھے, جو اللہ کے راستے میں کیا بول رہے تھے, جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں یا تو لڑو یا تو دشمنوں کو, کافروں کو دفاع کرو. تو یہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ کرنا ہے تو ضرور ہم لوگ آپ کی کیا کرتے, پیروی کرتے. یعنی ہم لوگ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ آج جنگ لڑنا ہے. کیا کیا بیکار اور لیم ایکسکیوز ہے. دیکھو بہن, آج ہم لوگ بھی ایسے ہی بہانے کرتے, لیٹ کیوں آئے, ٹریفک. ارے جب پتا ہے کہ ٹریفک کا ٹائم ہے تو جلدی نکلنا تھا,
ہاں پتا ہوتا ہے نا کہ کب ٹریفک کا ٹائم ہوتا ہے, نہیں, پر ہمارا تو لیم ایکسکیوز ہے نا, کیوں لیٹ آئے ٹریفک, کیوں ایسا کرے, ارے وہ ایسا کیا, کہیں نہ کہیں ہے نا بہانے کر دیتے, عذر بتا دیتے. تو یاد رکھنا بہنوں, ہم ایسے کام نہ کرے. اور یہ جو منافق تھے یہ کتنا لیم ایکسکیوز دے رہے, دیکھو. اور یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے اس دن بنسبت کس کے, ایمان کے. اور وہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے, وہ نہیں ہے ان کے دلوں میں, یعنی کہ وہ لوگ کا دل ہی نہیں تھا بہنوں, ان کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ لوگ کیا کرے, جنگ لڑے. ان کے اندر تو کیا تھا, خوف تھا, موت کا خوف تھا. وہ لوگ گھر میں بیٹھنا چاہتے تھے, وہ لوگ کو جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو جو ان کے دل میں ہے وہ لوگ ظاہر ہی نہیں کر رہے, they didn't want to fight. سمجھ میں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے, ان کا نفاق ہے نا, ان کا جو منافقت, جو ان کا کمزور ایمان ہے, وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کے اندر کیا تھا, دنیا تھی اور موت کا ڈر تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے, جو کیا تھے, جو خود پہلے ہی کیا تھے, بیٹھے تھے. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے وہ خود بیٹھے تھے گھر میں, اور اپنے بھائیوں کو کیا کہہ رہے کہ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری, یعنی کہ اگر سوچو وہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتے, اور نہیں وہ پھر کیا ہوتے, قتل کیے جاتے. یعنی کہ یہ لوگ کا ذہن کیسا تھا, دیکھو بہنوں. ہاں, وہ لوگ کیا بول رہے اپنے بھائیوں کو, کہ کیا بول رہے کہ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو وہ کبھی قتل نہیں ہوتے. ہاں, اگر گھروں میں بیٹھ جاتے تو قتل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے کہ کہہ دو, کیا کہہ دو, کہ کیوں, یعنی کہ بس تم دور کرو, یعنی اپنے آپ کو بچا لو ہاں موت سے, اگر تم سچے ہو. یعنی تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو ایک کام کرو نا, تم خود کیا موت سے بچ سکتے ہو؟ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھ کے بچ گئے؟ اگر موت آنی ہوتی تو موت تو برحق ہے, وہ کہیں پر بھی آ جاتی ہے نا, وہ کہیں پر بھی آ جاتی. تم گھر میں بھی رہو یا جنگ پر بھی رہو, جب موت کا وقت تو مقرر ہے, جس وقت جس گھڑی آنا ہے وہ تو آ کے ہی چکتی. مگر تمہارا جو یہ لیم ایکسکیوز ہے کہ اگر گھر میں ہوتے تو نہیں مرتے, یہ سب نہیں, کیونکہ اس کا وقت کا, اس کا وہ ٹائم نہیں تھا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور نہیں آپ گمان کرے. یہیں تک تھا کیا ہمارا, ہاں الحمدللہ, ہے نا, یہیں تک ہماری آیتیں تھی. ہاں الحمدللہ, یہاں تک ہماری آیتیں تھی بہنوں. نیکسٹ جو ہے ہم کل کریں گے انشاءاللہ. تو بولنے کا مقصد یہ ہے بہنوں کہ میں نے کہا نا, منافق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں وہ موت سے ڈرتا ہے. اور اللہ کے راستے میں وہی لوگ نکلتے بہنوں جو سچے ہوتے ہیں, جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ صرف اللہ کے لیے سب کام کرتے ہیں. اوکے الحمدللہ. تو یاد رکھنا بہنوں کہ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی موت کو ہٹا نہیں سکتا. دیکھو بہنوں, جب موت کا وقت آتا ہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی وہ ٹائم پہ بے بس ہو جاتا ہے نا. وہ کتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ واپس سے اس دل کو واپس سے کیا کرے, وہ واپس سے دل جو بیٹ, جو ہارٹ بیٹ ہے وہ شروع ہو جائے. کتنی کوشش کرتے ہیں نا وہ لوگ, کتنے مشینز لگا دیتے ہیں, ہاں کتنا زور لگاتے ہیں, تو بھی بہنوں کچھ نہیں ہو پاتا. ایک ماں بھی اس وقت اگر کھڑی ہو اور اگر بچے کا انتقال ہو تو وہ ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے نا. ہر انسان بے بس ہوتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیا بولتا ہے کہ میری پوری سلطنت دے دو, مجھے زندگی چاہیے, مجھے صحت چاہیے, مگر کوئی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. ہر انسان کیا ہو جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے نا بہنوں. تو یاد رکھنا بہنوں, یہ سوچنا کہ گھر میں رہیں گے تو بچ جائیں گے, جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے. تو سب سے بڑی مثال کون تھے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جو پورے جنگوں میں تھے بہنوں, پر ان کی موت جب آئی تو وہ کہاں پر آئی, ڈیڈ بیڈ پر آئی, بستر پہ تھے اور آئی, ہے نا. جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ زخم نہ ہو, ہے نا. یہ سوچ کے کہ موت آئے گی اگر میں پلین میں جاؤں گی تو کیا ہم سفر کرنا چھوڑ دیتے؟ آج بھی کتنے لوگ جاتے ہی ہے نا پلین میں, ہاں. مگر کیا ہوتا ہے بہنوں, ایک واقعہ نہیں آتا ہے
کہ ایک پلین بہت ہل رہی تھی, ٹربولنس تھا بہنوں, بہت ہل رہی تھی, اور ایک بچی کھیل رہی ہے, سب لوگ ڈر کے مارے دعائیں پڑھ رہے, سیٹ بیلٹ باندھ رہے, پر ایک بچی کھیل رہی ہے, مستی کر رہی, اس کو کوئی پڑھی ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے کیا کہا کہ تم کو ڈر نہیں لگ رہا ہے, پلین اتنی ہل رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو پائلٹ ہے وہ میرے ڈیڈی ہے, اور مجھے میرے ڈیڈی پر کیا ہے, بھروسہ ہے. تو اسی طرح بہنوں ہماری یہ زندگی بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. ہم کو بھی اللہ پر کیا ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے. یہ دنیا کے ٹربولنس آتا رہے گا, جاتا رہے گا, مطلب ہلتی رہے گی زندگی, پر ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل کس پر ہو, اللہ پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ آج کی آیت ماشاءاللہ ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی جو ہے ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آمین. اللہ شادو سسٹر بہت بہت شکریہ, الحمدللہ. اچھا, اور کوئی بہن ہے, کسی کو کوئی آیت نہیں سمجھ میں آئی, کوئی ڈاؤٹ السلام ہے؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وہ سورہ جی. محمد میں آیت ہوں نمبر 7 میں اس کو ہوں. یاد کرنا, اس کو پڑھنا ہے کیا صبح شام؟ نہیں نہیں نہیں, اس کو زندگی میں لانا ہے. اچھا اچھا اس کو ٹھیک. نہ یاد اس کا کرنا معنی ہے, پتہ ہے تب تو. ہاں, نہ اس کا وظیفہ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگ جو ایمان لائے, اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا, تمہیں ثابت انشاءاللہ. قدم کرے گا. سوچو آمین آمین سوچو آمین. بہنوں, کیا آمین. اللہ کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے, اس کے لیے تو بے شمار صحیح بات. فرشتے ہیں. اللہ کو تو ایسا کہ وہ صرف کن کہہ دے اور فیکون ہو جائے. اللہ کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. پر اللہ اچھا. تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو دین کی مدد, اوکے, دنیا کی مدد کے لیے تو سب ہے اس کے لیے. اگر کوئی بھی دین کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دین اور دنیا دونوں میں مدد کریں گے اور اس کو استقامت دیں گے. اس سے بڑھ کے ہم کو کیا انشاءاللہ. چاہیے نا. آمین. الحمدللہ.